بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ 3 دنوں سے کورٹ کچہری کے چکر میں شہر میں رہائش پذیر تھا۔ وہ انہی کاموں میں مشغول رہا اور آج جب شہرام واپس آیا تو اسے کمرے میں نہ پا کر حویلی میں تلاش کرنے لگا۔ وہ دل نشین پر توجہ نہیں دے سکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ واپس اپنے پرانے کمرے میں چلی جاتی۔ اسے اس کے پرانے کمرے میں دیکھ شہرام اشتعال عود کر آیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے اندر آیا اور اس کی کلائی پکڑی۔ چلو اپنے کمرے میں، اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دل نشین اس کی مضبوط گرفت سے جھٹپٹانے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلانا چاہتی تھی مگر اس کے منہ پر مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ خاموشی سے اپنی اصل جگہ پر واپس چلو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا زور لگا کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی مگر مقابل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا۔ راستے میں کوئی نہیں تھا۔ دل نشین نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ دل نشین کے منہ پر تھا جبکہ دوسرا دروازے کے لاک پر۔ اس نے لاک لگایا اور دل نشین کو جھٹکا دیا۔ دل نشین کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ بند ہونے پر دل نشین کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس کے ہاتھ پر اپنے ناخن گاڑ دیے تھے جس کا مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ کر لو کوشش، مجھ سے اپنے آپ کو چھڑوانے کی، یہ سردار شہرام کی گرفت ہے، چھڑوا نہیں پاؤ گی۔ وہ ابھی بھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے کان میں بول رہا تھا۔ اس کا سرد لہجہ روح کو کپکپا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تمہیں لگا کہ تم اپنے کمرے میں واپس چلی جاؤ گی اور سب ختم؟ سب تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا دل سرکار، اور آپ ابھی سے ڈر کے بھاگ نکلی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ آج تمہیں سزا ملے گی مجھ سے دوری بنانے کی۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے جنونیت آمیز انداز میں بولا۔ دل نشین زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتا پانی اب شہرام کے چہرے پر گرا تو اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے رونے کا شغل فرمانے میں مشغول تھی۔ دل سرکار، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، بار بار مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ یہ آنسو، یہ رونا دھونا اور میرے کام میں خلل ڈالنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دل نشین سے پیچھے ہٹا تو وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی اور گہرے گہرے سانس لیتی خود کو کمپوز کر رہی تھی مگر آنکھوں سے بہتے پانی کی رفتار میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، بڑی بڑی پانیوں سے بھری آنکھیں، بھیگی پلکیں، بالوں کی چند لٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں جو شاید خود کو چھڑوانے کی کوشش میں نکل آئی تھیں۔ کپکپاتے ہونٹ اور ناک میں موجود چمکتی ہوئی لونگ۔ وہ لڑکی ہمیشہ یوں ہی اسے بے بس کر دیتی تھی کہ وہ اپنی منمانی ترک کر دیتا اور اس کی سنتا آج بھی اس کے انکار کے آگے ہار گیا۔ دل، مجھے میری وہی دل واپس چاہیے جو مجھ سے پیار کرتی تھی، مجھ سے ہر لحظہ مسکرا کر بات کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کر جاتی تھی۔ مجھے میری وہ دل لوٹا دو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اس کی طرف یکٹک دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ دبی دبی سی وہ مسکراہٹ لبوں پہ اپنے سجا سجا کی، وہ نرم لہجے میں بات کرنا، ادا سے نظر جھکا جھکا کی، وہ آنکھ تیری شرارتی سی، وہ زلف ماتھے پہ ناشتی سی، وہ تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کے زلفوں میں کھو سا جانا، حیا کا چہرے پہ پھر سجانا، پھول چہرہ کھلا کھلا سا، وہ ہاتھ حوروں کے گھر ہو جیسے، وہ پاؤں پریوں کے پر ہوں جیسے، نہیں ہے تیری مثال جانا، میں تھک گیا
ہوں، میں تھک گیا ہوں بتا بتا کے اپنے دل میں تیری جگہ۔ آج پنچایت میں فیصلہ تھا، اسی لیے آج صبح ہی سائم اور سوہا حویلی آ چکے تھے۔ گڑیا مجھے بھوک لگی ہے، اذلان نے اس کے دوپٹے کو جکڑتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ٹھیک سے ناشتہ کر لیں، مگر تب آپ نے میری بات نہیں مانی اور اب آپ کو بھوک لگ گئی ہے، فجر نے اس کو ڈپٹتے کے انداز میں کہا۔ اذلان نے اس کی بات سن کر غصے سے منہ پھلا لیا اور رخ موڑ لیا۔ اچھا اب ناراض مت ہو، آپ ناراض ہوتے ہیں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ رکے میں دیکھتی ہوں کچھ کھانے کے لیے، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا، سامنے انڈے اور بریڈ نظر آئی تو اس نے وہی بنانے کا سوچا اور بریڈ سلائس سینک کر اب انڈا فرائی کرنے لگی۔ جھلک دکھلا دو اپنے چاند سے چہرے کی کہ آنکھیں ترس رہی ہیں تیرا دیدار کرنے کو۔ وہ اذلان کے لیے ناشتے کی پلیٹ لگانے لگی، تب عقب سے سائم کی آواز سنائی دی تو وہ پلٹی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ فجر نے ایک ناگوار نظر اس پہ ڈال کر کہا، کچھ خاص نہیں، میں بس اذلان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ تمام فاصلہ سمیٹ کر اس کے مزید قریب ہو گیا تھا، جس سے فجر ایک دم گھبرا گئی۔ سائم نے اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پھونک ماری۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ ارے یار بےہودگی کہاں، آپ سے عقیدت ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ مجھ سے کیسا گھبرانا شرمانا، اس گھر میں صرف میں ہی تو ہوں جو تمہارا کچھ سمجھ سکتا ہوں، تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ آخر کو تمہاری بھی کچھ خواہشات ہوں گی اپنی شادی کو لے کر۔ ہاں، وہ درد بھری آہ بھر کر بولا، مگر تمہارا شوہر تو یہ بھی نہیں سمجھتا کہ بیوی کیا ہوتی ہے، شادی کیا ہوتی ہے، تو تمہارے حقوق کیا پورے کرے گا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہیں وہ سب، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، میں تمہاری تنہائی دور کر دوں گا۔ اس کے زہر میں بھجے ہوئے الفاظ فجر کو برچھی کی مانند خود میں پیوست ہوتے ہوئے لگے۔ دل کیا اس انسان کا منہ توڑ کر رکھ دے۔ اتنے گندے الفاظ اور اتنی گندی ذہنیت تھی اس شخص کی۔ فجر نے سلگتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر کر بھی کیا سکتی تھی۔ ناشتے کی پلیٹ وہیں چھوڑے وہ اس انسان کی خباثت زدہ نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آئی اور زور سے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند کیے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اذلان جو ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا، اسے روتا دیکھ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا گڑیا، تم پھر سے رو رہی ہو؟ اذلان جی چپ کر جائیں، مہربانی کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی، دیکھو گڑیا، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے کہیں بھی۔ وہ فجر کو غصے سے چیختے ہوئے دیکھ کر ڈرتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا جو اس سے ڈر چکا تھا۔ اسے خود پہ غصہ آنے لگا، وہ کیوں اپنا غبار اس معصوم پر نکال گئی۔ فجر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اذلان جی آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، آپ کے بنا میں کچھ بھی نہیں، مجھے آپ کے مضبوط سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا بہت بے رحم ہے، مجھے توڑ دے گی۔ میرے ٹوٹنے سے پہلے مجھے سنبھال لیں، بچا لیں ان بھیڑیوں سے۔ میں بہت اکیلی ہوں، میں تھک گئی ہوں اپنی قسمت سے لڑتے لڑتے۔ ہر بار میں نے قسمت کے فیصلے کے آگے خاموشی سے سر جھکا لیا، مگر ہر بار مجھے ایک نئے امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان امتحان سے گزرنے کے لیے مجھے آپ کی اور آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں اکیلی ان کا سامنا نہیں کر سکتی، یہاں سے خود کہیں جا بھی نہیں سکتی، اور نہ آپ کو ان ظالموں سے بچانے کی طاقت رکھتی ہوں۔ آپ ہی بتائیں ایسے میں کیا کروں میں؟ وہ اس کے گرد بازو لپیٹے روتے ہوئے اپنے دل کی بات اسے بتا رہی تھی، اور اذلان نہ سمجھی سے اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ گڑیا یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ معصومیت سے آنکھیں بڑی کر کے بولا، جیسے ڈر رہا ہو کہ اسے برا نہ لگ جائے۔ فجر اپنا غم بھلا کر اس کی بات سنتے ہنس دی۔ آپ رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، چلیں آئیں دونوں مل کر لوڈو کھیلتے ہیں، آپ کا فیورٹ گیم۔ اذلان سر ہلاتے ہوئے اچھے بچوں کی طرح اس کی بات مان کر لوڈو نکال کر سیٹ کرنے لگا، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، کاش کہ آپ ٹھیک ہوتے تو یہ سب نہیں ہوتا، آپ کے ہی گھر والے آپ کے خلاف مجھ پہ ایسی نگاہ نہ ڈالتے۔ آپ کو ٹھیک ہونا ہوگا کسی بھی صورت میں،
میں آپ کو ٹھیک کر کے رہوں گی، آپ کے لیے، اپنے لیے، بلکہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی کے لیے۔ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، میں بھی اپنی مدد خود کروں گی۔ اس نے مصمم ارادہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فجر نے اذلان کو چوری ڈائس پر انگلی گھماتے ہوئے 6 پر لاتے دیکھ کر پکڑا۔ یہ میں نے نہیں کیا، میرا سچ میں 6 آیا ہے اذلان جی، میں نے خود دیکھا ہے، آپ نے اپنی انگلی سے 6 لایا ہے، آپ کا آیا نہیں۔ اس کی بات سن کر اپنی چالاکی پکڑے جانے پر اذلان خجالت سے مسکرایا۔ جواباً فجر بھی ہنسنے لگی۔ سردار جعفری کی موت کو 7 دن ہو گئے تھے اور آج پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ اس سب میں سب سردار شامل تھے۔ حویلی سے سردار جلال الدین، شہرام، حماد اور واجد تینوں گئے تھے، صرف اذلان گھر پہ تھا۔ سردار واجد نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بتایا کہ اس نے جعفری پر گولی نہیں چلائی، مگر وہ اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا، اور پھر تمام ثبوت اور گواہ سردار واجد کے خلاف ہونے پر اس کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ سردار شہرام کا پہلا فیصلہ تھا، اور پہلا فیصلہ ہی اسے اپنے سگے باپ کے خلاف کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہاں موجود تمام پنچایت کے سرداروں نے معاذ جعفری کے سامنے 2 شرائط رکھی تھی، یا تو وہ خون کا بدلہ خون بہا لے یا پھر زمین، کچھ بھی جسے سنتے کہ معاذ غصے میں ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ میں ان دونوں شرائط میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے باپ کے قاتل سردار واجد کو بھری پنچایت میں گولیوں سے بھون ڈالتا، لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ میری بہن واپس کی جائے اس خون بہا کے بدلے۔ معاذ نے بہت سوچ سمجھ کر شرط رکھی تھی۔ اس کی بات تمام سرداروں کی آپس میں بحث چھڑ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار ونی ہو چکی ونی واپس نہیں جاتی، اگلی بات بولو۔ سردار جلال الدین نے فیصلہ سنایا۔ معاذ نے تلملا کر دانت پیستے ہوئے خون خوار نظروں سے سردار واجد کو دیکھا۔ اس کے چہرے کا اطمینان معاذ کو جلتی ہوئی چنگاری کی طرح لگا۔ کسی انسان سے بدلہ لینا ہو تو اس سے اس کی اولاد چھین لو، وہ جیتے جی مر جائے گا، یہی تو انہوں نے کیا تھا۔ اس سے فجر کو چھین کر اس نے سردار واجد پر سلگتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بدلے میں سردار واجد کی بیٹی چاہیے ونی کے طور پر۔ معاذ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سردار شہرام اپنی بہن کا نام آنے پر غصے سے بھر کر بولا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس واقعے کے بعد تو وہ پہلے سے بھی زیادہ غصیب اور خود سر ہو چکا تھا۔ بیٹھ جاؤ شہرام، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، ایسا بہت سے فیصلے ہو چکے ہیں، پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اس کو سمجھاتے ہوئے سردار جلال الدین کا لہجہ قدرے نارمل تھا، مگر اصل میں معاذ کی مانگ سن کر جلال الدین کے سینے پر بھی سانپ لوٹنے لگے تھے، مگر وہ اپنی اندرونی حالت پر قابو پا چکے تھے۔ ابھی فی الحال شہرام کو اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانا تھا، لیکن دادا سائیں، میں بے غیرت نہیں جو اپنے ہاتھوں اپنی بہن اسے سونپ دوں۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا تم گھما پھرا کر مجھے بے غیرت کہنا چاہ رہے ہو، جو پنچایت کے فیصلے کا مان رکھ کر اپنی بہن تم لوگوں کو سونپ چکا ہے؟ وہ زخمی شیر کی طرح دہاڑا۔ مجھے ونی ہی چاہیے، بس میرا یہی فیصلہ ہے۔ معاذ نے اٹل انداز میں کہا۔ دل تو کر رہا ہے تمہیں مار کر تمہارا سارا خاندان ختم کر دوں۔ نہ تم رہو گے، نہ میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو گے۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے چیخا۔ میں بھی دیکھتا ہوں اپنی بہن کو اب تم کیسے بچاتے ہو۔ معاذ کے گوٹ کے لوگوں نے اس کے اشتعال کو دیکھ کر اسے قابو کیا، مگر اس وقت وہ کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس پر انتقام سوار تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی شہرام، خون بہا میں لڑکی دینے کا سب سرپنچ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ سردار جلال الدین نے اسے غصے میں دیکھ کر انسانیت سے کہا۔ اس طرح پل پل مریں گے واجد اور شہرام جب بیٹی اور بہن کو غنی میں بھیجیں گے۔ معاذ استدعائیہ انداز میں ہنسا اور دل میں سوچا، ٹھیک ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ جلال الدین معاذ کی بات سن کر اونچی آواز میں بولے۔ وہاں موجود تمام افراد خاموش ہو گئے اور ان کی بات سننے کے منتظر تھے۔ ہم اپنی پوتی کو اس رسم کے خلاف ونی میں دیں گے، مگر اس کا نکاح چوپال میں نہیں، حویلی میں پورے عزت و مان کے ساتھ ہوگا۔ ان کی بات سن کر معاذ تلملا کر رہ گیا، مگر موقع کی مناسبت سے اس نے فی الحال خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ جی ٹھیک ہے، اس میں
کیا اعتراض بھلا، نکاح ہی ہونا ہے، وہ یہاں ہو یا حویلی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ سرپنچوں میں سے ایک بزرگ و معتبر شخص نے کہا۔ وہ ایک ساتھ حویلی کی بیٹھک میں پہنچ گئے تھے۔ صرف معاذ جعفری ہی نکاح ہوا کے ساتھ اندر آیا۔ سردار واجد، سردار حماد، جلال الدین، فیروز، سائم اور شہرام، سبھی حویلی کے مرد حضرات وہاں موجود تھے۔ حویلی میں ہلچل دیکھ اذلان اور فجر بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ سامنے اپنے بھائی کو دیکھ فجر بے اختیار بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ معاذ بابا سائیں، معاذ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ وہاں کا ماحول دیکھ فجر اذلان کے ساتھ صوفے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی سوہا، اس سب میں میرا کیا قصور؟ کیوں میری زندگی کو، میرے خوابوں کو نوچ لیا گیا؟ دعا کی سسکاریاں اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن سوہا اس کی درد بھری آہیں سن کر منہ پھیر کر بے آواز رونے لگی۔ کیوں سوہا، کیوں؟ وہ کیسے میرے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کر سکتے ہیں جسے میں جانتی تک نہیں؟ کیا ساری زندگی اتنی آسانی سے ایک انچاہے اندیکھے شخص کے ساتھ گزر جاتی ہے؟ کیسے یقین کر لیا سب نے کہ وہ ایک سلجھا ہوا انسان ہے؟ کیا ساری زندگی وہ ایک بنی میں آئی ہوئی لڑکی سے نرمی اور شفقت سے پیش آئے گا؟ آخر مجھے ہی کیوں اپنی دشمنی کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے؟ وہ باقاعدہ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ سوہا، تم تو سب جانتی ہو نا، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا، میں کیسے اسے اپنی زندگی میں جگہ دوں گی؟ دعا کے یوں روتے ہوئے بات کرنے پر سوہا کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی کچھ نہیں کر سکتی نا میرے لیے؟ جیسے باقی سب خاموش ہیں، میری خاموشی سے میری قربانی دے رہے ہیں، ویسے ہی تم بھی چپ رہو۔ دعا یہیں مر گئی اس حویلی میں، یہاں سے صرف اس کا وجود جائے گا۔ قتل کر دیا تم سب نے مل کر آج میرے احساسات کا، مر گئے تم سب آج میرے لیے۔ سوہا کو اس کی باتوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ دعا، یہاں صرف مردوں کا ہی قانون ہوتا ہے، بے ضرر سی عورتیں نہ کبھی پہلے اپنے حق میں آواز اٹھا پائی ہیں اور شاید نہ کبھی آگے اٹھا پائیں گی۔ یہاں ماں باپ خود اپنی جان سے عزیز بیٹیوں کو کبھی مجبوری تو کبھی ونی جیسی رسم کے نام پر درندوں کو سونپتے آئے ہیں اور شاید آگے بھی سونپتے رہیں گے۔ سوہا، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ دعا کے روتے ہوئے ہچکی بن گئی تھی۔ دعا، اللہ پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ سوہا نے دعا کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دعا کے سر پر سیاہ بڑی سی شال اڑا دی اور اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکل آئی۔ سوہا اور سبرینا دعا کو اپنے ساتھ لیے آگے آئیں اور اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے سر پر سیاہ شال تھی جو گردن تک تھی، جس سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ معاذ نے ایک بار بھی اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ گڑیا، اذلان نے فجر کا شانہ ہلا کر کہا۔ جی اذلان جی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں شادی ہو رہی ہے جیسے ہماری ہوئی تھی۔ فجر نے اسے آہستہ آواز میں تفصیل بتائی۔ شادی؟ ہاں، مزہ آئے گا گڑیا، ہم بھی آج اپنے گڈے اور گڑیا کی پھر سے شادی کریں گے۔ ہاں ہاں ہاں، کتنا مزہ آئے گا، اذلان اونچی آواز میں کہتے ہوئے زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ معاذ نے حیرانگی سے اپنے بہنوئی کو دیکھا، جو بظاہر تو خاصا خوبرو تھا مگر تب تک قابل قبول تھا جب تک وہ چپ تھا۔ اس کی باتوں اور انداز معاذ کو بہت کچھ سمجھا گئے۔ معاذ نے ایک جانچتی ہوئی نظر ساتھ کھڑی ہوئی اپنی بہن فجر پر ڈالی۔ وہ خود کو اور بھی پستی میں گڑتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ اسی کی وجہ سے آج اس کی بہن ایک ذہنی مریض کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا اس وقت سامنے موجود ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ مٹھیاں بھینچ کر خود کو سنبھال رہا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ نگاہ خواں کی طرف متوجہ ہوا، جو اس شال میں ملبوس ہچکورے لیتے ہوئے وجود سے اس نکاح کے لیے اقرار لے چکا تھا۔ اب معاذ کی باری تھی۔ اس کی پیشانی پر شبنوں کا جال بچھا ہوا تھا اور آگے کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو معاذ بنا کچھ کہے، بنا اپنی منکوحہ کو ساتھ لیے، ایک لٹتی ہوئی نظر فجر پر ڈال کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہرام نے اس کی حرکت پر دانت پیستے ہوئے اس کے پیچھے جانا چاہا کہ اس کی حرکت پر اسے مزہ چکھا سکے، مگر جلال الدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایسا
کرنے سے روک دیا۔ انہوں نے سوہا اور سبرینا کو اشارہ دیا۔ وہ دونوں اسے اپنے ساتھ لیے باہر آئیں۔ معاذ اپنی جیپ میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ سبرینا نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر دعا کو اس کے اندر بٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دعا سے الوداعی کلمات کہتی، معاذ کے اشارہ کرنے پر ڈرائیور نے جیپ دوڑا دی۔ دونوں ہونکوں کی طرح گاڑی کو نظروں سے دور جاتے ہوئے دیکھنے لگیں۔ اماں سائیں، میں نے کئی بار ماہ کو اس بوڑ کے درخت کے پاس کھڑے اکیلے کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے، کہیں اس پر کوئی جن تو عاشق نہیں ہو گیا؟ حسنہ نے شبانہ کو آ کر رازدارانہ انداز میں بتایا۔ یہ بھی تو نے خوب کہی حسنہ، بھلا جن کو بھی عاشق ہونے کے لیے ایک وحی ملی تھی؟ کالی کلوٹی ڈائن شاہانہ نے استہزائیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ تم دونوں چپ کر جاؤ، اتنے سالوں سے وہ بوڑ کا درخت ہے، پہلے تو کبھی کچھ نہیں ہوا، اب کیا ہونا ہے؟ تیرا وہم ہوگا۔ شبانہ نے ماتھے پر شکن نمودار کیے انہیں ڈانٹا۔ اماں سائیں، اگر ایسا سچ میں ہوا تو کیا ہوگا؟ شاہانہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چل، آج تم دونوں کو کچھ باتیں بتاتی ہوں، ہمارے بڑے بزرگ بتاتے تھے، تم بھی انہیں اپنے پلوں میں باندھ لو۔ شبانہ نے ناصحانہ انداز میں بات کا آغاز کیا۔ جتنے ہم انسان ہیں نا، اس دنیا میں اس سے کئی زیادہ جنات ہیں، مگر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بیچ سوئی بھی پھینکو تو نہ ملے۔ اور بتاتی ہوں تمہیں، جب کپڑے تبدیل کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ دوسری بات، جب بستر میں جاؤ تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سو جاؤ، اور المعوذتین قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سو جاؤ، کیونکہ جن صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹے گا یا آپ کو ڈراؤنے خواب آئیں گے۔ ایسی پتلیوں اور گڑیاؤں میں سوئی یا ناخن چھپانے کی کوشش مت کریں، جن وغیرہ وہاں رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جنات کو تکلیف پہنچے گی اور وہ آپ سے انتقام لیں گے۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کے لیے رکیں اور سنو۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد پھر سے بولی، رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات مت کرو، کیونکہ اس طرح آپ جنات کو پریشان کریں گے، جس پر وہ آپ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچاتی ہیں۔ کوئی چیز پھینکیں یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگائیں، اس سے پہلے اللہ کا نام لے لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے انجانے میں پریشان کر بیٹھو اور وہ آپ سے انتقام لینے پر اتر آئے۔ نہانے والے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لازمی پڑھا کرو، کیونکہ ایسی جگہ جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں۔ اماں سائیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا جن ہمارے آس پاس ہیں؟ حسنہ نے من میں آیا سوال کیا۔ اگر تمہارے کانوں میں بغیر کسی وجہ کی سیٹیاں بجنے لگیں یا خود کو بیمار محسوس کرنے لگو اور تمہیں آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لو کہ تمہارے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہو، اور اگر ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں نہ دیکھنا، کیونکہ اس طرح جن تم پر عاشق ہو سکتے ہیں اور تمہارے ساتھ تعلق کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ہائے اماں سائیں، اب تو مجھے سچ مچ خوف آنے لگا ہے، یہ تو وہ باتیں ہیں جو میں نہیں جانتی تھی، شاہانہ نے خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، اور شبانہ کی بستر میں ہی لیٹ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، سارے کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا، اور دھوئیں کی وجہ گلاس وال کے سامنے کھڑا شخص تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، شانوں پر سیاہ شال ڈالے وہ اپنے عام سے حلیے میں وہ ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ لبوں میں دبا سگریٹ، گہری بھوری آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں اور پیشانی پر بکھرے بال۔ وہ کھڑکی کے پٹ پر اپنا ایک ہاتھ ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھوں میں موجود ڈورے اشتعال کے گواہ تھے۔ ہونٹوں میں دبی سگریٹ سے اس نے ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا مرغولا بناتے ہوئے ہوا کے سپرد کیا۔ اس کی سنجیدہ آنکھیں اس وقت حد درجہ سرخی مائل ہو رہی تھیں۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی خلفشار کی غمازی کر رہا تھا۔ شہرام نام کی پکار کہیں قریب سے آئی تھی، ساتھ ہی کسی کے کھانسنے کی آواز پر وہ سگریٹ فرش پر پھینک کر اپنی کھیڑی سے مسلتا پلٹا، جہاں دلنشین سامنے کھڑی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں سے دھواں جھٹک کر بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ لمحوں میں فاصلہ طے کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم نے یہ سب کب سے اور کیوں شروع کیا؟ وہ تشویش اور غصے بھرے انداز میں بولی۔ تم سے مطلب
تمہیں کوئی کام تھا کیا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولا، کیوں بنا کام کے نہیں آ سکتی اپنے کمرے میں؟ دلنشین نے تحیر بھری نظروں سے اسے دیکھا کہ آج سے پہلے وہ یوں مخاطب نہ ہوا تھا، ہمیشہ اس کے آگے پیچھے منڈلاتا ہی نظر آیا تھا، اور آج اس کے لہجے میں بیگانگی دلنشین کو بری طرح کھلی۔ تمہارا ذہنی توازن درست نہیں، جو شاید اپنے ہوش و حواس میں اس کمرے کو اپنا کہہ رہی ہو۔ اس سگریٹ کو دوبارہ ہاتھ مت لگانا۔ اس نے شہرام کی انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ چھیننی چاہی۔ میرے ہونٹوں پہ کسی لمس کی خواہش ہے شدید، کچھ ایسا کر مجھے سگریٹ کو جلانا نہ پڑے۔ وہ زمائنی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے خمار زدہ آواز میں بولا، سو جاؤ جا کر، لگتا ہے تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، نیند پوری کرو گے تو ہوش میں آ جاؤ گے۔ شہرام نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ اس کا ہاتھ ہٹاتی منہ بسوڑتے رخ موڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ آپ میری خواہش پوری کر دیں، میں آپ کی کر دوں گا۔ تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ وہ درمیان میں موجود 2 قدموں کا فاصلہ ایک ہی جست میں طے کرتے اس کے قریب ہوتا، آنکھوں میں جھانکتا معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ اس پریوش نے پلکوں کی جھالر اٹھاتے مقابل کی آنکھوں میں نگاہیں ملائیں، جس کا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خوف سے کپکپاتے ہونٹ، سانسوں کی تیزی سے لرزتی جھلمل کرتی نتلی، یہ دلکش منظر شہرام کے وجود میں بے چینیاں بھر گیا۔ اس بے چینی میں جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچ لیا، پر ہاتھ میں ہوتی جلن سے بے پرواہ تھا کہ یہ جلن اس جلن کے سامنے کچھ نہ تھی جو اس کے سینے میں تھی۔ کل سے دعا کی وجہ سے ڈپریشن میں تھا، بس اسی لیے اس نے اپنے تئیں اپنے عمل کی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ لیکن اگر دل سرکار کہیں یہ سگریٹ تو کیا یہ دنیا چھوڑ دیں، بشرطے کہ آپ کا ساتھ یقینی ہو؟ وہ مدھم آواز میں بولا، مگر لہجے میں بلا کی جنون خیزیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دور ہوتی، شہرام نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور نہ جانے کیسے دلنشین کا ہاتھ اٹھا اور کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا۔ تم ایک آوارہ اور گھٹیا انسان ہو، میں تمہارا دل بہلانے کا سامان قطعی نہیں بنوں گی، وہ چلائی، جبکہ شہرام تو آپے سے باہر ہوتا اس کے نازک پکڑیوں جیسے لبوں پر اپنے ہاتھ کی سخت گرفت رکھ گیا کہ وہ پیچھے دیوار سے جا لگی اور خوفزدہ ہرنی کے مانند اس کو ہراساں نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنا غصہ دل سرکار، دل سرکار، آپ پر اتنا غصہ کرنا کچھ جچتا نہیں۔ آپ کو میرے غصے کا بھی خوب اندازہ ہے۔ ایک بار برداشت کیا کہ تب شاید غلطی میری تھی، میں نامحرم تھا آپ کے لیے، تب آپ کا غصہ جائز تھا، میں خاموش رہا، مگر اس بار کچھ زیادہ ہو گیا دل سرکار۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا، وہ سرد لہجے میں اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ دلنشین اس کی سخت گرفت سے جھٹپٹانے لگی، کیونکہ اسے اب سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس بار اس تھپڑ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا دل سرکار۔ وہ اس پر چھانے لگا، جبکہ دلنشین کو اپنی کمر کے گرد اس کی سرسراتی انگلیاں محسوس ہوئیں۔ وہ تڑپ اٹھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ شہرام اس کی بے بسی محسوس ہوا۔ ارے آپ تو ابھی سے ڈر گئی، لگتا تھا جس جرات سے تھپڑ مارا ہے اسی جرات سے باقی کی لڑائی بھی لڑیں گی، مگر آپ تو پہلے مرحلے میں ہی ہار گئیں۔ کس حال میں رکھیں گی رفاقتیں تیری ہو گئی ہیں مجھ کو اب عادتیں، منزل دیں گی یا در بدر رکھیں گی، میں کس طرح بھلا پاؤں گا محبتیں تیری۔ ہر سو پھیلے ہیں خوشبوؤں کے جھونکے، ایک خمار سا دے رہی ہیں چاہتیں تیری، میرا دل میری آنکھیں اے جانے جا، اب ہو گئی ہیں امانتیں تیری۔ مت توڑنا یہ سلسلہ محبتوں کا دل سرکار، سہ نہ پاؤں گا میں اذیتیں تیری۔ اب وہ اس کے بالوں کو چھیڑنے لگا تھا۔ دلنشین سٹپٹا کر نظریں چرا گئی، مگر شہرام کی گرفت بہت سخت تھی، نہ چھوٹنے والی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی دیکھ کر شہرام آہستگی سے ہنس دیا۔ دل سرکار، پیار سے معافی مانگ لیں، یہ ناچیز دل کا اتنا برا بھی نہیں، جھٹ معاف کر دے گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے بے حد قریب نزدیک کر گیا۔ دلنشین کے تن بدن میں برقی رو دوڑ گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے لگی۔ نہ دل سرکار، اتنا چلانا آپ کی ناتواں صحت پر گراں گزرے گا۔ مجھے اب اندازہ ہوا ہے
کہ تم ایک انتہائی خود سر مغرور انسان ہو۔ وہ اس سے الگ ہونے کی تگدو میں تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا، ہاں مغرور ہوں، مگر تمہاری محبت میں معافی مانگے دل سرکار۔ اس بار اس کے جلتے ہوئے گال کو ابھی بھی قرار نہیں ملا تھا۔ وہ دل نشین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا، مر کر بھی نہیں مانگوں گی تم سے معافی، کیونکہ تم اسی تھپڑ کے لائق ہو۔ وہ بھی اکڑ کر بولی، ٹھیک ہے تو پھر آج اپنے کہے کے خود ذمہ دار ہیں آپ کو مرنا ہے نا؟ وہ سنگین لہجے میں بولا۔ دل نشین کی جان ہوا ہونے لگی اس کی بات سن کر۔ آج پھر میرے ہر عمل پہ آپ ہر بار مریں گی؟ وہ اسے بستر پہ دھکا دے کر سخت مہری سے بولا، سوری شہرام شاہو، مجھے جانے دو۔ اس کے تیور دیکھ دل نشین کو ہار ماننی ہی پڑی۔ دل سرکار وہ کیا ہے؟ صبح سے کان میں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہا ہے، ذرا اونچی بولے نا، کچھ کہا کیا آپ نے؟ دل نشین دانت پیس کر پھر سے بولی، میں نے کہا سوری۔ چلے جائیں، کیا یاد کریں گی آپ؟ عاشق نے آپ کو معاف کیا دل سرکار، جا کر میرے لیے اپنے ان نازک ہاتھوں سے چائے بنا کر لائیں۔ وہ کہتے ہوئے بستر پر دراز ہوا تو دل نشین جان خلاصی پر گہرے سانس لیتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، باہر دروازے پر دستک ہوئی تو شبانہ خود اٹھ کر دروازہ کھولنے گئی۔ جی آپ کون ہیں؟ جی یہ صابر کا گھر ہے، باہر کھڑے ہوئے وجیح نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، یہ ان کا ہی گھر ہے، کیا کام ہے آپ کو ان سے؟ وہ دراصل میں ان کے دوست کا بیٹا ہوں۔ شبانہ نے اسے سرطرفہ دیکھا۔ وہ 6 فٹ کا خوبصورت جوان تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، بال گھنے اور سیاہ تھے، ناک سیدھی کھڑی، آنکھیں بڑی بڑی سرمئی رنگ کی اور شفاف، چہرے کی رنگت صاف اور معصومیت ایسی بلا کی کہ شبانہ کو اسے گھر کے اندر لاتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچنا پڑا۔ دونوں اندر آئے تو شبانہ نے سہانا کو چائے بنانے کے لیے کہا۔ آپ چائے کا تکلف نہ کریں، اس نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دراصل مقابل موجود نوجوان نے بات کا آغاز کیا، میرا نام شماس بن ضماد ہے، میں اس شہر کے قریبی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کسی کام کے سلسلے میں اس شہر میں رہنے آیا ہوں، پر رہائش نہیں مل رہی، اسی سلسلے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں کچھ سمجھی نہیں، اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں بھلا؟ سہانا نے چائے اس نوجوان کے آگے رکھتے ہوئے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وجیح نوجوان کے لیے پسندیدگی کی چمک ابھری۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ایک کمرہ مجھے کرائے پر دے دیں۔ لو بھئی، ہمارے پاس تو خود 2 کمرے ہیں، ایک تمہیں دے دیں گے تو خود کہاں جائیں گے؟ بس چھت پہ ایک دھارا سا بنایا ہوا ہے، اس میں کچھ لکڑیاں وغیرہ رکھی ہیں، مگر میں ضرورت مند ہوں، اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ کو 10,000 روپے ماہانہ دوں گا، صرف 1 ماہ کی بات ہے، جو ہی میرا کام ہوگا میں چلا جاؤں گا، شماس نے التجا بھرے انداز میں کہا۔ اس کے کرائے کی بات سن کر شبانہ نے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور تحمل سے بولی، دیکھو بیٹا، اگر میں تمہاری مجبوری سمجھ بھی لوں تو اپنی مجبوری کا کیا کروں گی؟ آنٹی میں آپ کے بیٹے جیسا ہوں، آپ مجھ سے کھل کر بات کر لیں۔ شماس کے لہجے کی اپنائیت نے شبانہ کو مجبور کر دیا کہ وہ اس سے اپنے من میں چھپی بات کہہ سکے۔ بیٹا، گھر میں جوان بچیاں ہیں، اور پھر صابر حسین سے بھی نہیں پوچھا، ایسے کیسے ہاں کر دوں تمہیں؟ چلیں، جیسے آپ کو مناسب لگے، میں کل پھر آؤں گا، آپ کا جو بھی جواب ہوگا مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ چائے کا کپ جوں کا توں ہی پڑا رہ گیا، جو اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ دل نشین، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فجر نے بالآخر ہمت کیے اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جی کہیے بھابھی، وہ کچن میں پانی لینے کی غرض سے آئی تھی کہ پیچھے سے فجر نے آ کر کہا۔ فجر نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ دل نشین، تمہیں پتہ ہے اذلان جی کو جو میڈیسن دی جا رہی ہیں وہ ان کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔
تم ہی مجھے کچھ مشورہ دو۔ فجر نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی، مجھے بھی کبھی کبھی ایسا شک ہوتا تھا، مگر میں کچھ نہیں جان سکی۔ ایسا کرتے ہیں، میں شہر شاپنگ کے بہانے آپ کے اور اذلان بھائی کے ساتھ چلتی ہوں، وہاں اذلان بھائی کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر جو سچائی ہوگی پتہ چل جائے گی۔ اس کے بعد کیا کریں گے وہ؟ فجر نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ بھابھی آگے کا لائحہ عمل بعد میں ترتیب دیں گے، فی الحال ٹیسٹ کرواتے ہیں پہلے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، اس نے حامی بھری۔ دل نشین، میں چاہتی ہوں کہ اذلان جی کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ میں انہیں کچھ بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ اگر انہیں کچھ ہوا، یہ سوچ ہی میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی بات پر دل نشین دھیمے سے ہنس دی۔ لگتا ہے ہماری کیوٹ سی بھابھی کو ہمارے بھیا سے پیار ویار ہو گیا ہے، دل نشین نے شرارتی انداز میں کہا۔ دل نشین، وہ اسے مصنوعی غسیلی گھوری ڈال کر بولی۔ بھابھی، نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، تبھی تو آپ میرے بھیا سے اس قدر اٹیچ ہو گئی ہیں کہ ان کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ ویسے ہیں کہاں جناب، نظر نہیں آ رہے؟ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ دل نشین، وہ اپنے روم میں ہیں، کوئی کارٹون دیکھ رہے ہیں، چلیں میں بھی ان سے مل لوں، آپ روم میں چلیں، میں جگ میں پانی بھر کر آپ کے پیچھے آتی ہوں۔ دل نشین، وہ جاتے ہوئے ایک بار پھر مڑی۔ جی بھابھی۔ دل نشین، میں سوچ رہی تھی کہ وہ میڈیسن اب بھی اذلان جی کو دوں یا نہ دوں، لیکن یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ وہ میڈیسن کے عادی ہو چکے ہیں، اس کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی۔ یہ نہ ہو اگر میں انہیں وہ میڈیسن نہ دوں تو وہ آپے سے باہر ہو جائیں اور کوئی نقصان کر دیں اپنا۔ آج آپ کا امتحان ہے بھابھی، کوشش کریں کہ اذلان بھائی اس میڈیسن کے بغیر سو جائیں۔ اچھا، کوشش کر کے دیکھتی ہوں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ فجر اندر آئی تو دیکھا اذلان بیڈ کے قریب کھڑا، ہاتھ میں ریموٹ لیے ٹی وی کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان جی، یہاں کیا کر رہے ہیں آپ کو بتایا ہے نا کہ ٹی وی کی اسکرین کو اتنے قریب سے دیکھنے پر آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، آئی سائٹ پر فرق پڑتا ہے، چلیں ذرا دور ہو کر بیٹھیں۔ اس کے کہنے کے مطابق اذلان بیڈ پر ٹھیک سے بیٹھ گیا، مگر نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ فجر نے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جہاں ایک کسنگ سین چل رہا تھا۔ آپ تو کارٹون دیکھ رہے تھے، کون سا چینل لگایا ہے آپ نے؟ وہ اذلان کی جانب حیرت انگیز نظروں سے دیکھ کر بولی، جو بہت اشتیاق سے پوری آنکھیں کھولے ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ گڑیا، مجھے بھی ایسے کرنا ہے، اس نے فجر کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ایسی باتیں نہیں کرتے اذلان جی، ابھی آپ بچے ہیں اور بچے ایسی گندی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ گڑیا، تم میری بات نہیں مانو گی اذلان جی، پلیز ضد مت کیا کریں۔ تم کرو گی یا نہیں گڑیا؟ دیکھیں اذلان، بات کو سمجھا کریں، یہ سب اچھی بات نہیں، اور آپ تو گڈ بوائے ہیں، وہ دونوں بھی تو کر رہے ہیں، وہ تو گڈ ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں ہیں؟ اس نے حد درجہ معصومیت سے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ اذلان جی، فجر نے اس کے ضدی انداز کو دیکھ کر زور سے چلائی۔ اذلان نے ہاتھ مار کر غصے سے ڈریسر پر پڑی ساری چیزوں کو زمین بوس کر دیا۔ دل نشین، جو ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اذلان کو مشتعل انداز میں دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ کیا ہوا اذلان بھیا، سب ٹھیک تو ہے؟ دل نشین اس کے پاس آئی اور تشویش بھرے انداز میں بولی۔ گڑیا میری بات نہیں مان رہی، مجھے بھی ایسا کرنا ہے، اذلان ٹی وی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دل نشین کو بتایا۔ دل نشین نے پہلے ٹی وی کو پھر نظریں چراتی ہوئی فجر کو دیکھا۔ بھابھی جی، پہلے مرحلے میں ہی فیل مت ہو جائیے گا، پلیز میرے بھائی کی فرمائش پر غور ضرور کیجیے گا، دل نشین نے اس کے پاس آ کر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ دل نشین مسکراتے ہوئے ان دونوں کو تنہائی فراہم کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اذلان جی چلیں، اب بہت وقت ہو گیا ہے، اچھے بچوں کو
اچھے بچوں کی طرح وقت پر سو جائیں، اور دروازہ بند کیے اب بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں سونا، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ اذلان جی، مجھے آپ کو ایک گڈ نیوز بتانی ہے، وہ پرجوش آواز میں بولی۔ وہ اس کی بات سن کر پھر بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ آئیے نا اذلان جی، وہ منہ ٹیڑھا کیے دھپ سے بستر پر آ کر بیٹھا۔ آپ کو روزانہ رات کو میڈیسن لینا اچھا نہیں لگتا نا؟ آج سے ہم وہ گندی میڈیسن نہیں کھائیں گے، اچھی بات ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں پوچھنے لگی۔ چلیں آپ لیٹ جائیں۔ اذلان رخ موڑ کر لیٹ گیا، مطلب وہ ناراض تھا اور اس کی کسی بھی بات کا جواب نہ دینا اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اذلان جی، آج آپ نے سونے سے پہلے کی دعا بھی نہیں پڑھی، وہ تھوڑا سا سر اٹھا کر بولی اور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اذلان نے بنا کچھ کہے سر کو جھٹکا دیا۔ فجر واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ ان دونوں کو یوں ہی جاگتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا، مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اذلان تو میڈیسن نہ کھانے کی وجہ سے جاگ رہا تھا، مگر فجر اس کی خفگی کے خیال سے۔ فجر نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ گڑیا یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر فوراً فجر کی بازو سے زور سے پکڑ کر بولا۔ میں آپ کے پاس ہوں، اس نے اذلان کو تسلی دی۔ اذلان اسے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کا چہرہ فجر کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز بھی سن سکتی تھی۔ اس نے دھیرے سے لمحہ بھر کے لیے اذلان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، پھر فوراً پیچھے ہوتے ہوئے سائڈ لیمپ آن کیا۔ اب تو ناراض نہیں؟ اس نے اذلان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ گڑیا، اذلان کو پھر سے ڈر لگ رہا ہے، وہ فجر کا شانہ تھپتھپا کر بولا۔ اس بار لیمپ آف نہیں ہوا، بلکہ سچ مچ میں لائٹ چلی گئی تھی۔ اذلان جی، میں آپ کے پاس ہوں نا؟ میں آپ کو آیت الکرسی سناتی ہوں، آپ کو میری آواز بھی آتی رہے گی اور پھر ڈر بھی نہیں لگے گا۔